صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم میں سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جاہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے خود بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ حجۃ الوداع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منی میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذوق کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذوق کر لیں اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لیں اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رومی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذوق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذوق سے پہلے حلق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل سے مراد لیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں دی گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر وحی کی گئی، تم اپنے خبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثلاً یا قرب کا کون سا لفظ؟ حضرت اسما نے فرمایا، میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہے، یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا گیا، خبر کے اندر تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو وہ جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا حضرت اسما نے، مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئیں، تو ہم ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا
اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسما نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا جو لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رابعہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار اور مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو لوگوں کو خبر دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائے، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرما دیا، دبا، قنتم اور مضافت کے استعمال سے، جو چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں، ابو حمزہ باوقات نقیر کہتے ہیں اور بعض اوقات مقیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88۔ عقبہ نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو میں نے کبھی مجھے بتلایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں، تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے؟ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 89۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا ایک انصار پڑوسی دونوں اطراف مدینے کے ایک گاؤں بنی اما بن زید میں رہتے تھے، جو مدینے کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دیتا تھا، اور جب وہ آتا تھا وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا، کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
میں نے کھڑے کھڑے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھا کرتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چڑھانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چلنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعیس کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو، سن لو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوستو، آج تھا ہم لوگوں کا یہ حدیث کا ٹاپک۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر دوستو۔